ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، وہ شخص جو جہنم سے بچ جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، یہی ہے کامیاب۔ سب سے بڑی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز میں بیان فرمائی؟ جہنم سے بچ جانا، بچ کر جنت میں داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی کب نصیب ہوتی ہے؟ یہ کامیابی کب نصیب ہوگی؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام اور آپ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے جنت کو جو سجایا ہے وہ حضور کے غلاموں کے لیے سجایا ہے، حضور سے محبت کرنے والوں کے لیے سجایا ہے، حضور کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے سجایا ہے، حضور کی سنت کو اپنا کر زندگی گزارنے والوں کے لیے سجایا ہے۔ جنت ان کے اشتیاق میں ہے، جنت ان کے انتظار میں ہے، جو حضور کے غلام ہیں۔ جو حضور کی غلامی کو اختیار کر لے گا، جنت اس کی منتظر ہو جائے گی۔ اور آگے رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اور ایک مقام پر رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو جان لو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین کامل ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے ایک دن دنیا کو ختم کرے گا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرے گا، ستاروں کی روشنی کو زائل کر دے گا، زمین و آسمان کے تصرفات میں وہ پابندیاں عائد کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میزان کو قائم کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قیامت کو قائم کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور انصاف فرمائے گا اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ظالموں کو الگ کر دے گا، مظلومین کو الگ کر دے گا، کافروں کو الگ کر دے گا، مومنین کو الگ کر دے گا، گناہگاروں کو الگ کر دے گا، پارسا اور نیک لوگوں کو الگ کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ نیک لوگوں کو، سچے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، ایمان والوں کو جنت دے گا، گناہگاروں کو، عصیانوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو جہنم میں ڈالے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ وعدہ ہے کہ نہیں؟ رب نے فرمایا ان وعد اللہ حق، آگے رب ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے لوگو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ کس کا فرمان ہے؟ بولے اللہ تبارک و تعالی کا۔ یہ کلام مقدس ہے جو ہمارے اور آپ کے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرہ مبارکہ پر نازل ہوا ہے۔ رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، اور یہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ حقیقت یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکا ہے۔ دھوکا، دھوکے سے مراد کیا ہے؟ درجنوں آیات ہیں دنیا کی مذمت میں، وعیدیں آئی ہیں دنیا سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، دنیا خلقت لکم، یہ تمہارے لیے تخلیق کی گئی ہے، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، مگر تم آخرت کے لیے تخلیق کیے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی ذوالفقار خان نعیمی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی ذوالفقار نعیمی صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ نعرہ تکبیر۔
کرسیاں ڈالیں جزاک اللہ. جس شخصیت کے آپ اور ہم منتظر تھے وہ منبر پر تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ العزیز مفتی صاحب قبلہ کا آپ کو نایاب خطاب سماعت کرنا ہے. بس میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متعدد مقامات پر اپنے ارشاد فرمایا. اور جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے اس میں بھی رب نے یہی ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. دنیا کی دولت ہو، دنیا کی شہرت ہو، دنیا کی طاقت ہو، دنیا کی عزت ہو، دنیا کا عیش ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر دولت کمانا سب سے بڑی کامیابی تو مجھے بتائیں کیا قارون کامیاب ہوا؟ اپنی طاقت اور اپنی بادشاہت کو قائم کر دینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو مجھے بتائیں کیا فرعون کامیاب ہوا؟ نہیں ہوا. اس کا تو جسم دنیا کے لیے عبرت بن گیا ہے. اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، ارشادات کیسے کیسے مراحل پر میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کی تربیت فرماتے ہوئے کن کن مراحل سے حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو گزارا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ دنیا تمہارے لیے تخلیق کی گئی ہے، اسے برتو، یہاں رہو، لیکن دنیا تمہارے اندر نہ رہے. یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے بنائی گئی ہے. مختلف اقسام و انواع کے پھل اور ثمرات اور یہ اشیاء ہمارے لیے اللہ نے تخلیق فرمائی ہیں، لیکن ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں. اسی ضمن میں ایک واقعہ ملاحظہ کر لیں. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک ٹیلے سے گزرے اور آپ کے ساتھ آپ کے جانثار چند صحابہ اکرام بھی ہیں. حضور علیہ السلام جب اس ٹیلے سے گزرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس ٹیلے پر ایک مردار بکری جو کئی روز سے پڑی ہوئی ہے. حضور علیہ السلام نے توقف فرمایا اور توقف فرمانے کے بعد اپنے اصحاب کو نصیحت کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے صحابہ تم میں کون ہے جو اس بکری کو اتنے درہم و دینار کے عوض میں خریدنا چاہے گا، اتنے درہم و دینار کے بدلے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آقا یہ ایک تو مردار ہے، اس میں سے اسمیل بھی آ رہی ہے، بو بھی آ رہی ہے، اسے درہم و دینار تو کیا کوئی مفت میں نہیں خریدے گا، حضور ہم اس کا کریں گے کیا؟ میرے آقا علیہ السلام کو ایک تعلیم دینی تھی صحابہ کو. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تمہارے نزدیک یہ بکری بے قدر و قیمت ہے، اس کی کوئی منزلت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تم اس کی کوئی قدر نہیں جان رہے ہو، اسے حقارت سے دیکھ رہے ہو. میں تو آپ کو کافی دیر سے بلا رہا ہوں. جس طرح تم اسے حقیر جان رہے ہو، اے میرے صحابہ سن لو، اس بکری سے کئی زیادہ حقیر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت ہے. کس دنیا کی؟ جس دنیا کے ہم اور آپ دیوانے ہیں، جس دنیا کی دولت کے ہم دیوانے، جس دنیا کی شہرت کے ہم دیوانے، جس دنیا کی عزت کے ہم دیوانے، جس دنیا کی محبت میں ہم نے اپنے رب کی عبادتوں کو ترک کر دیا ہے. غفلت میں ہم لوگ پڑ گئے ہیں. خدا را اس غفلت کی چادر کو اپنے چہرے سے ہٹائیں اور
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی کو اختیار کریں. جس طرح زبان سے دعویٰ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور ہم سنیت کے دعوے دار اور علمبردار ہیں، اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو میدان عمل میں بھی مضبوط کریں، نمازوں کی پابندی کریں، والدین کی عزت و تکریم کرتے رہیں، احبہ اقربا رشتہ دار آس پڑوس جن جن کے آپ پر حقوق ہیں ان کی حقوق کی ادائیگی کرتے رہیں، اپنے عقیدوں کی حتی الامکان اپنے عقیدوں کی حتی الامکان اصلاح علماء کرام کے زیر سایہ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے، میرے سنانے آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور بالخصوص مرحوم ادریس صاحب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، زیادہ دیر بولنا حضرت کی موجودگی میں یہ میرے نزدیک مناسب نہیں ہے، ان چند کلمات پر میں اب اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو میدان عمل پہ آنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. میرے کہنے میں جو اغلاط ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو درگزر فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.